رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ آج فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں ایک بہت ہی عظیم نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سن رہے تھے. سورہ بقرہ پہلے پارے کا آخری حصہ اور سورہ ابراہیم دوسری رکعت میں جو اس کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی تقریباً 25 سورتوں میں 63 مرتبہ کیا گیا ہے. قرآن کریم میں اگر کسی کا ایک مرتبہ بھی ذکر خیر ہو تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات، لیکن مختلف اینگل سے اور مختلف انداز سے اگر کسی نبی کا ذکر اتنی مرتبہ کیا گیا، اتنی مرتبہ ان کو دہرایا گیا، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے. ابراہیم علیہ السلام جنہیں دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے، خاص طور پر آسمانی مذاہب کے ماننے والے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل ایک اصطلاح ہے، اکیڈمک اصطلاح، علمی طور پر علمی اداروں میں، دنیا کی یونیورسٹیز میں یہ اصطلاح بہت عام ہے. کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجن، یعنی یہ کس دین کے پیروکار تھے؟ دین ابراہیمی کے ماننے والے. کرسچن یہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، یہودی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں. بالکل یہ وہی بات ہے جو زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب بھی کہا کرتے تھے. اس وقت بھی یہ تینوں جو ہے، یہودی، نصرانی اور مشرکین، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصل میں دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. تو قرآن کریم میں ان کا یہ جواب دیا گیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، تو یہودیوں کا جواب دے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، تو کرسچنز کا جو جواب ہے وہ دے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، مشرکین عرب کا بھی اس میں جواب دے دیا گیا. تو یہ تینوں جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں، قرآن کریم نے کہا یہ سب جھوٹا دعویٰ ہے، غلط دعویٰ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تھے کیا پھر؟ جب وہ کرسچن بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ کہا گیا کہ وہ پیور اور خالص مسلمان تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، پیور اور خالص مسلمان تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی ہے. قرآن کریم میں ان کا ذکر اس انداز سے جو آج کیا گیا، آج جو پڑھا گیا حصہ، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. کوئی بے وقوف، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، کوئی بے وقوف اور نادان ہوگا جو حضرت ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دے. گویا کسی کے عقل مند اور بے وقوف ہونے کے لیے یہ معیار ہے، یہ کرائیٹیریا ہے قرآن کریم کا مقرر کردہ. بے وقوف وہ ہے جو ابراہیم کے راستے کو چھوڑ دے، عقل مند وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اپنائے. تو ابراہیم علیہ السلام میں خوبی کیا تھی؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اتنا اونچا کیا کہ دنیا میں بھی ایمان، اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی. نیک صالح لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آخرت تیار کر رکھی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، چن لیا. انی جاعلک للناس اماما، ان کے لیے کہا گیا کہ الناس، لوگوں کے لیے، مین کائنڈ،
اس کے لیے ان سب کے لیے تمہیں امام بنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، تصور میں لائیے، بلدیہ کے الیکشن ہوتے ہیں، کونسلر جو 3 سال 4 سال کے لیے بنایا جاتا ہے آپ کے ووٹ سے بنتا ہے، اور کونسلر اگر کوئی بن جائے تو عام طور پہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اخلاق، انداز عام طور پہ بدل جاتا ہے، چلتا زمین پر ہے تو دیکھتا آسمان کی طرف ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ لوگوں کے ووٹوں سے میں بنا ہوں، اور یہ 4 سال 5 سال جو بھی ٹائم اس کا ہے، اس کے بعد تو لوگ مجھے سلام بھی نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود اس کا انداز یہ ہے۔ آپ سوچئے اس شخصیت کی کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ الناس، تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں امام بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہے۔ کمال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کا رتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا، قرآن کریم میں ان کا اتنا کثرت سے ذکر کیا گیا، تمام مذاہب کے ماننے والے کم سے کم دعوے کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ کمال کیا تھا؟ اسی حصے میں کہا گیا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے کہا گیا اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ایک اللہ کو تم الہ کے طور پر، اپنے معبود کے طور پر قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، سپرد کرتا ہوں۔ اسلمت لرب العالمین، ان کی ساری زندگی اسی اسلمت لرب العالمین کے آگے گھوم رہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جتنی مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان سب مشکلات اور پریشانیوں کو انہوں نے قبول کیا۔ اور کیسی مشکلات اور پریشانیاں آئیں؟ جب اسی توحید کی بات، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی بات ان کے اپنے باپ سے کہی تو باپ بھی ان کے مخالف ہوا، اور بڑا سخت مخالف ہوا، اتنا سخت انہوں نے تو وارننگ دی ان کے باپ نے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ ابراہیم، تم باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ اگر تم بزرگوں کے دین کو، باپ دادا کے دین کو، ٹریڈیشن، کلچر، اس کو اگر چھوڑ دو گے تو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، یا تمہیں میرے گھر میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ باپ کی طرف سے دھمکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اتھارٹیز آف دی ٹائم، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں حکومت، وہ ان کے خلاف ہو گئی، اور وہ اتنے سخت خلاف ہو گئی کہ انہوں نے عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اور فزیکلی یہ صرف تھیوری کی بات نہیں تھی کہ صرف انہوں نے وارننگ دی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا اپنے طور پر۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بچایا۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، جو اللہ آگ کو جلانے کی طاقت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آگ کے شعلے کیا کر سکتے ہیں، مگر اللہ پر ایمان، اسلمت لرب العالمین، اس پر آنچ آنے نہ دی۔ ایمان اور عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک عجیب فیصلہ کیا گیا کہ ان کو یہاں سے وطن سے نکال دو، ڈیپورٹیشن، باہر نکال دو ان کو۔ تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوئے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اگر یہ اللہ کے دین کے لیے ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے، ملک کیا، وطن کیا، علاقہ کیا چھوڑ کر وہ روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جب وطن سے نکل رہے تھے، بظاہر تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا، مگر اللہ نے ان کی شان اتنی بلند کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کا آپ گھڑی اٹھا کر دیکھیں گے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا ہوگا جن کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو۔
مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور اسی طرح جو کعبۃ اللہ وزٹ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کا تذکرہ ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ذکر کو محفوظ کیا، صفا اور مروہ۔ اس کی صحیح کیا ہے؟ حاجی طواف کرتا ہے، کس کی یاد آتی ہے وہاں پر؟ حاجی مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا ہے، یا عمرہ کرنے والے طواف کے ساتھ 2 رکعت ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کا ذکر، ابراہیم کا ذکر علیہم الصلاۃ والسلام جگہ جگہ پر۔ تو اصل میں بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ رتبہ، یہ شان، یہ بلند مقام جو ملا، وہ اسلمت لرب العالمین کے اطراف گھوم رہا ہے کہ اللہ وحدہ کے لیے میں ایمان لاتا ہوں، اور اسی ایمان کی خاطر انہوں نے یہ ساری قربانیاں برداشت کی۔ یہاں پر رک کر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم بھی دعویٰ تو کرتے ہیں دین ابراہیمی کے ماننے والے، ہم بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ دین ابراہیمی کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا، اس کے پیروکار ہیں، اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہو۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں، اپنی توحید کو، اللہ سے محبت کو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ واقعی کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید سے محبت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ ہماری بات یہ ہے، بڑی قربانیاں تو دور کی بات، حرام، ناجائز، غیر شرعی چیزوں کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں تو بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ہم ایسے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم کوئی بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بڑی قربانیاں ہم کیسے کر سکیں گے؟ دین ابراہیمی کے نقش قدم پر ہم کیسے چل سکیں گے؟ تو ہمیں اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جب اسلمت لرب العالمین ہم کہتے ہیں تو وہاں کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، ریزرویشن نہیں ہوتا کہ ایمان لانے کے بعد چاہیں تو قبول کریں، چاہے تو قبول نہ کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ یہ ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ آپ نے اسی دین کے لیے، اسی توحید کے لیے، اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کیں۔ اگر آدمی صحیح طور پر دین کا کام کرنا چاہے تو آج کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام کو قبول کرنے، پیروکار بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بہت سارے کرسچن عام طور پر دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم سے متعلق ہو سکتا ہے کہ چند باتوں کا ان کو علم نہ ہو۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ۔ ابھی کل کی بات یہیں کے کچھ نوجوانوں کو اللہ نے توفیق دی، اب آپ دیکھیے کتنے کرسچنوں کو وہ بچے مسلمان بنا کر واپس آئے۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مولوی ملا ہونا ضروری نہیں ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ممبر و محراب کی محتاجی نہیں ہے۔ مسجد والے جگہ دیں گے، جمعہ کا خطبہ ہوگا، تبھی آپ دین کی تبلیغ کر سکیں گے۔ یہ وہ نوجوان بچے ہیں، یہ یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں کے پروان چڑھنے والے ہیں، انہی حالات میں وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے دیکھا خصوصی دن ہے ان کا کرسچینٹی کا، اور وہ جمع ہو رہے ہیں تو وہ بھی چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کتنے لوگوں کو راہ راست کا ہدایت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری کوشش سے ایک آدمی مسلمان ہو جائے یا راہ راست پر آ جائے، دنیا کی گویا بڑی دولت تم کو دے دی گئی۔ اب اگر یہ نوجوانوں کی کوششوں سے کئی کرسچن جو نکلے تو تھے کرسچن کے نام پر لیکن واپس گئے مسلمان کی حیثیت سے گھر، تو نہیں معلوم کہ ایسے کتنے پیاسے لوگ ہیں جو دعوت توحید کے منتظر ہیں، مگر کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھیے کہ بہت بڑی ڈگری ہو، بہت بڑے القاب لکھے ہوئے ہوں تو وہی دین کا کام کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے مولاناؤں سے بھاری نوجوان کام کر سکتے ہیں، جن کے دل میں توحید کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دین کو وہ سمجھے ہوئے ہوں، تو وہ کہیں سے بھی کام کر سکتے ہیں، سڑک پر ٹھہر کر کئی لوگوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں، کیونکہ دین میں اتنی اٹریکشن ہے، اتنی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ جو نوجوانوں کی کوششیں ہیں قابل قدر ہیں، ان کو دوسرے لوگ بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اگر ان کی وجہ سے ایک دن کے اندر 6-7 لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں کھڑے کھڑے، تو آپ کی اور ہماری کوششوں سے بھی کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑے سعادت کی بات ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے کوئی آدمی توحید کو سمجھے، دین اسلام کو سمجھے، ورنہ تو ہم تو جگہ جگہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، دین کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، حرام و حلال کے مسائل میں کمپرومائز۔ کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ۔ معلوم ہے ان کی چیز غلط ہے، مگر ماں کی خواہش ہے، رشتہ داروں کی خواہش ہے، تو کہاں ہے ہماری قربانی کا جذبہ؟ اسلمت لرب العالمین کے بعد کوئی تحفظ باقی نہیں رہتا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کوئی راضی ہوتا ہے دین توحید سے، الحمدللہ، کوئی ناراض ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، مگر کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ کیا اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔